السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر کے بہت بڑے چیلنجز اور فتنوں میں سے ایک فتنہ منشیات کا فتنہ ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس نے ہماری نوجوان نسل کو انتہا درجے تک تباہ و برباد کر دیا، اور آگے آنے والے کچھ سالوں کے اندر اگر یہی سلسلہ جاری و ساری رہا تو ہماری نوجوان نسل بالخصوص اپاہج اور مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ جہاں پر ہمارے نوجوان منشیات کے اندر، ڈرگس کے اندر مشغول ہو رہے ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کو سرکاری سطح پر بھی پروٹوکول حاصل ہے۔ بڑے بڑے منشیات فروش ان کو جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو بآسانی پھر بری کر دیا جاتا ہے، ان سے چند لے دے کے پھر معاملات کو سیٹل کر لیا جاتا ہے، اور وہی لوگ انسانیت کے قاتل پھر یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، دیگر پبلک پلیسز پر، شہروں میں، محلوں میں وہی لوگ جا کے منشیات فروش کرتے ہیں۔ اور پھر یہی منشیات اس حد تک عام ہو گئی کہ اب نوجوان لڑکوں سے لے کر اب حالات ایسے ہیں کہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ یہ تیزی کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کے اندر بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ منشیات، نشہ، افیون، شراب وغیرہ، آئس، یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر جا بجا عام دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں پر وہ استعمال کر کے پھینکی گئی ہوتی ہیں، کہیں پر فروخت ہو رہی ہیں، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، اتنا پیارا دین دیا کہ یہ ہماری ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، تو عقل کی حفاظت دین کی اساس کے اندر، بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نشہ و چیزوں کو حرام کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان اور ہماری یہ بالخصوص امت مسلمہ تیزی سے اس جانب کیوں جا رہی ہے؟ اس کے اندر جہاں پر بہت بڑے فیکٹر ہیں، تو وہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کہ اس نشہ آور چیز سے باتوں کی حد تک نفرت تو کی جاتی ہے، لیکن عملی طور کے اوپر اس سے کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی اس طرح کا سد باب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سگریٹ کی ڈبیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار نہ استعمال کریں، کینسر جیسے موذی بیماری ہو سکتی ہے، ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی جگہ، کوئی قصبہ، کوئی دیہات ایسی نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر یہ فروخت نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے نوجوان نسل بالخصوص اس کا شکار ہو رہی ہے، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اچھے خاصے تعلیمی کیریئر رکھنے والے، اچھے خاصے خاندان سے تعلق رکھنے والے، ساری چیزیں کرنے کی وجہ سے بھی، لیکن پھر جب اس نشہ آور چیز کی نشے کی جانب آئے تو وہ پھر اپنی ساری تعلیمی کیریئر ختم، اپنے آپ ختم، سارا خاندان ختم، اور ساری چیزیں بیچ کر اور ایک ایسی موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں کہ جس کے اوپر انسان مغفرت کی دعا کرتے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے مغفرت کی کیسے دعا کریں۔ اب یہ کوئی بات معمولی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہمارے نوجوان، حالیہ اگر کچھ سالوں کی بات کریں تو کتنے نوجوان ایسے جو زہریلی شراب پینے کی وجہ سے موت کی گھاٹ میں چلے گئے، تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو جا کر کہ ایسی زندگی گزار کے آ رہے ہیں؟ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو اس کے بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ اگر ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہوتا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آتے، اور ہمارا دین تو ہماری عقل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آئس کا نشہ جو ہے تقریباً 72 ہاورز انسان کو سونے نہیں دیتا ہے، اور جو انسان 72 گھنٹے تک سو نہیں سکتا، اس کی ہڈیاں ختم ہو رہی ہیں، اس کے جوڑ ختم ہو رہے ہیں، اس کے سارا یعنی کہ مینٹلی ایبسنٹ ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو کوئی رشتے کی تمیز نہیں ہے، اس کو کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اس کو کوئی بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جا کے یہ نوجوان کیا کرے گا؟ تو خدا را ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، میری آپ سب سے بھی اپیل ہے، میری مقتدر حلقوں سے اپیل ہے، علماء کرام سے اپیل ہے، اور اسی طرح ریاست کے ذمہ داران سے اپیل ہے کہ خدا را اس کی جانب مل کے ایک عملی اقدام اٹھایا جائے اور نوجوان نسل کو اس سے بچایا جائے، اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل کو اپاہج و مفلوج بنانے کا ایک جو نظام ہے، تو اس کو ختم کیا جائے، اس کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ ایک مشہور جملہ میں نے پڑھا تھا تو وہ واقعی اب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جگہ لکھا تھا دیوار کے اوپر کہ نشے سے موت اور ایمان سے زندگی، اور اب نشے کی حالت میں جو ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے، تو یقیناً یہ ایک موت ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ تو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو راستہ ایمان کا ہے، اللہ کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، ان ساری چیزوں کی جانب آئیں۔ میری نوجوانوں سے بھی اپیل ہوگی کہ آپ اس وجہ سے ڈرگس کی جانب چلے جاتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون ملے گا، کبھی سجدے کے اندر آ کر اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھیں، کبھی نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر کے تو دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں، قرآن سن کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے۔ تو سکون اللہ کے دین کے اندر ہے، اللہ کے نظام کے اندر ہے۔ تو خدا را
نشہ آور چیزوں سے، منشیات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے معاشرے کا اور اپنی امت کا خصوصی خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری خصلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔